سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بندہ کفریہ کلمات بولے جان بوجھ کر یا انجانے میں تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرنا پڑے گا؟ اور کیا کفریہ کلمات بولنے سے مکمل طور پر بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے؟ اور وہ کون سے ایسے کلمات یا کام ہے جس کو کرنے سے آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ بھی بتا دیں۔ کفریہ الفاظ اگر میاں بے بولے یا پھر بیوی بولے، دونوں صورتوں میں نکاح جو ہے وہ فسخہ ہو جاتی ہے۔ ایک ہے نکاح کا ٹوٹنا جو ہے وہ طلاق سے صادر ہو جاتی ہے، لیکن جب کفریہ کلمات کہتے ہیں تو نکاح فسخہ یا منسوخ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر میاں بولے تو بیوی اس کی نکاح میں نہیں رہتی، اور اگر بیوی بولے تو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ کے بارے میں نہ پوچھے کہ اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ ہے، صفت العلم ہے، صفت الحیات ہے، صفت السمع ہے یا صفت البصر ہے۔ اسی طرح کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، جو ذاتی صفات ہے اللہ رب العزت، کیونکہ اکثر و بیشتر خواتین کو معلوم نہیں ہوتی، تو اگر کسی بندے کو بھی اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ میں شکوک ہے تو وہ پھر اگر اس پر وہ کلام کر لے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات جو ذاتیہ ہے وہ کون سے ہے، تو اس میں سے بھی نکاح فسخہ ہونے کی امکانات ہے۔ اسی لیے اپنی بیوی سے ایسے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، پہلے ان کو تعلیم دیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات ہے، پوچھیں گے نہیں ڈائریکٹ ان سے کہ اللہ رب العزت کے ذات میں کیا ہے، یہ ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ اس چیزوں سے بے خبر ہوتی ہے۔ تو اگر خاتون نے کوئی کلمات ادا کی کفریہ کلمات تو بھی نکاح فسخہ، اگر میاں نے کوئی کلمات ادا کی تو بھی نکاح فسخہ ہو جاتی ہے۔ دونوں کے لیے تجدید ایمان بھی لازم ہے اور تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اچھا، یہ مکمل طور پر تو نکاح سے خارج نہیں ہوتی جس طرح کہ 3 طلاقوں میں خارج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے فسخ نکاح ہے، تو فسخ نکاح کے بعد تجدید نکاح چاہیے۔ اور یہ الفاظ کیا ہے جس میں سے کفریہ الفاظ ہو تو وہ کیسے الفاظ ہے؟ مثلا میں آپ کو ایک جامع طریقہ بتاتا ہوں، ہر وہ چیز جو متفق علیہ جائز ہو اس کو ناجائز کہے تو نکاح فسخہ ہو جاتی ہے، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اور ہر متفق علیہ ناجائز کو وہ جائز قرار دے تو اس سے نکاح جو ہے نا وہ فسخہ ہو جاتی ہیں۔ یا پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ذات مقدسہ میں کوئی گستاخی کے الفاظ ادا کر لے، یا اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہے، اس میں سے جو ہے وہ نکاح فسخہ ہو جاتی ہے۔ دوبارہ سے اس نکاح کی تجدید چاہیے اور دوبارہ سے کلمہ شریف پڑھ دینا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھیں، دوبارہ سے جو تجدید ایمان ہے کلمہ طیبہ شریف، کلمہ شہادت پڑھیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھیں، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، اور یہ جو ہے وہ اس کی ایمان کی تجدید ہے۔ اور جیسے نکاح پڑھی جاتی ہے ویسے ہی نکاح کو دوبارہ سے تجدید کیا جائے تو پھر ان کا تجدید نکاح بھی ہو جائے گا اور تجدید ایمان بھی ہو جائے۔ تجدید ایمان تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہیں، ہر گھڑی کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کی تجدید ہے اور پڑھتے رہیں آپ۔